مرحبا سے آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا سے آمد رمضان۔ السلام علیکم رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان ٹرانسمیشن سید معز علی شاہ کے ساتھ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ سید معز علی شاہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ ٹرانسمیشن اپلوڈ کی جاتی ہے اور الحمدللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے عروج پر ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ وطن عزیز کے معروف شناخواں حضرات اور معروف شخصیتیں موجود ہیں جو کہ آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیانات کی نذرانہ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ گفتگو بھی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ۔ عرض گزار ہوں جناب محمد قاسم اتاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا نظارہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کے پاک و معطر کلام سے آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے محمد قاسم اتاری۔ اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عمیر رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ ان سے میں عرض گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں چند اشعار کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، زلف واللیل ہے رکبت حمازہ آنکھیں، زلف واللیل ہے رکبت حمازہ آنکھیں، زلف واللیل ہے رکبت حمازہ آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کتنی بات کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اتاری ہوں، کوئی گستاخ نبی گھر میں آیا ہی نہیں، کوئی ٹیڑھا میرا گھر میں آیا
ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، جاتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ انعام کا نظارہ پیش کر رہے تھے محمد عمیر رضا قادری، اور کلام بھی کیا خوبصورت پیش کر رہے تھے ناظرین کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ہستی ہے، ایسی با ادب شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے انہیں ایسا کمال بنایا کہ ان جیسا کسی کو نہ بنایا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت ہی عرفہ والا ہے، بہت ہی عظیم و بالا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، انہیں معجزوں کا خزانہ عطا کر کے بھیجا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک معجزہ نہیں ناظرین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا خود ایک معجزہ ہے۔ اور جہاں تک کہ میرے ایک ذہن میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں تشریف لائے، اور تشریف لا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری یادداشت کا یہ معاملہ ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اگر میں کچھ بھی یاد کرنا چاہتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہوا میں مٹھی گھمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دی۔ اب جب جھولی میں ڈال دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ابو ہریرہ اس جھولی کو اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا لو۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھولی کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر وہ چلے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تم بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے تھے، تمہاری یادداشت کا یہ معاملہ تھا کہ تم کچھ یاد کرنا چاہتے تھے تب بھی تمہیں یاد نہیں رہ پاتا تھا، تو اب معاملہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ جب سے میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس جھولی کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ میں کچھ یاد کرنا چاہتا تھا تو یاد نہیں رہتا تھا، اب معاملہ یہ ہے جس چیز پہ نظر پڑ جاتی ہے وہ چیز ذہن سے بھلانا چاہتا ہوں تب بھی بھول نہیں پاتا ہوں۔ تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ وہ مالک کون مکان ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کچھ دیر کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں۔ دیکھتے رہیں مرحبا رمضان ٹرانسمیشن کو۔ السلام علیکم مرحبا صد مرحبا